نبیہہ، چائے تیار ہے، میز پر آ جائیے۔ امی آپ بھی آ جائیے۔ سارہ نے سرگوشی کے انداز میں گفتگو کرتی ہوئی اپنی ساس اور اپنی نند کو شام کی چائے کے تیار ہونے کی اطلاع دی۔ اس کے چہرے پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اس کی ساس نے برا سا منہ بنا کر اچھا کہا مگر اٹھی نہیں۔ سارہ نے بہت محبت سے نبیہہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج تو ہماری نبیہہ گھر پر آئی ہے، ہم اکٹھے چائے پئیں گے اور ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ وہ دونوں پھر بھی خاموش بیٹھی رہیں۔ سارہ کو اپنی بات کا کوئی جواب نہیں ملا تو بھی ان کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی۔ ساس نے اسے وہیں کھڑے دیکھا تو درست لہجے میں کہا، کیا تم ہم دونوں ماں بیٹی کو بات بھی نہیں کرنے دو گی؟ سارہ نے کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے وضاحت پیش کی، نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نبیہہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، بھئی ٹھنڈی ہو جائے تو دوبارہ گرم کروا دینا، تم نے کون سا خود چائے گرم کرنا اور بنانا ہے، یہ تو نوکروں کا کام ہے۔ لیکن تم نے کبھی نوکر دیکھے ہوں تو تمہیں یہ بات سمجھ آئے نا۔ سارہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے خاموشی سے کھڑی رہی۔ ثمینہ نے کہا، ہاں، انہوں نے نوکر تو ساری زندگی نہیں دیکھنے تھے، لیکن میرے معصوم بیٹے کو دیکھ لیا تھا۔ اسے اپنی اداؤں سے اس طرح سے اپنے جال میں پھنسایا کہ ہر رشتہ ٹھکرا کر ہمیں مجبور کر دیا کہ انہی کو گھر میں لائیں۔ اب کیا کریں، آج کل کی لڑکیوں کی آنکھوں میں تو حیا ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نبیہہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ یہ بھول گئیں کہ ان کی اپنی بیٹی نے اپنے کلاس فیلو سے محبت کی شادی کی تھی۔ بیچاری نبیہہ کیا جواب دیتی؟ وہ اتنا کہہ کر رہ گئی، امی پسند کی شادی کوئی گناہ تو نہیں ہوتی، بھائی نے کر لی تو کیا ہوا؟ نبیہہ کی بات سے کچھ حوصلہ پا کر سارہ نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، امی میں تو شادی سے پہلے کبھی حمزہ سے ملی بھی نہیں تھی۔ ثمینہ جھنجھلا گئی، ہاں ہاں بھائی، تم تو ایسی حور پری تھیں کہ میرے بیٹے کی ایک نظر پڑی اور وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ بی بی جانے دو، میں تمہیں اور تمہاری ماں کے کرتوتوں کو خوب جانتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا تھا کہ تمہارے باپ نے خودکشی کر لی تھی۔ سارہ روحاں سی ہو کر بولی، آپ ایسے تو نہ کہیں، میری امی نے تو کچھ نہیں کیا۔ ثمینہ نے کہا، جو کیا وہ ہم کو اچھی طرح پتا ہے، ذرا اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ سارہ کے دل پر ایک تیر لگا، وہ اپنی ماں کی توہین برداشت نہیں کر سکی اور روتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کی ساس اسے باہر جاتا ہوا دیکھتی رہی، پھر بیٹی سے بولی، اے لو، یہاں کوئی سچ بھی نہیں بول سکتا۔ نبیہہ کا موڈ بھی خراب ہو چکا تھا، وہ بیزاری سے بولی، امی تھوڑی دیر کے لیے میں آتی ہوں، اس میں بھی یہ منحوس صورت سارا موڈ خراب کر دیتی ہے۔ ساس بھی چڑھ کر بولی، اب اس کا کیا کریں، تمہارے بھائی کی پسند ہے۔ نبیہہ نے کہا، چھوڑیں امی، اب چلیں چائے پی لیتے ہیں، سر بھاری ہو رہا ہے۔ ہاں چلو بیٹا، اب تو اس گھر میں میرا سر بھی ہر وقت بھاری رہنے لگا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں چائے کی میز کی طرف جانے کے لیے اٹھ گئیں۔ عبداللہ اور داؤد سووینیر شاپ پہنچے تو وہ لڑکی ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ داؤد نے عبداللہ کے کان میں سرگوشی کی، میرا خیال تھا کہ یہ جا چکی ہوگی۔ عبداللہ نے نیچی آواز میں جواب دیا، 500 یورو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لڑکی کے قریب پہنچے تو اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ قلعہ بند ہونے کا وقت ہو رہا ہے، میرا خیال تھا کہ شاید آپ لوگ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ لڑکی کے چہرے سے واقعی خوشی جھلک رہی تھی، ملنے والی متوقع رقم کی خوشی۔ عبداللہ نے کہا، سینوریٹا، ہم نے 2 گھنٹے کا وعدہ کیا تھا اور 2 گھنٹے میں لوٹ کر آ گئے، اور آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ یہ لیجئے، مزید 200 یورو۔ عبداللہ نے بٹوے سے 200 یورو کے نوٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھائے۔ لڑکی نے جھجکتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور نوٹ تھام لیے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ندامت کے آثار تھے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی، وہ دراصل میری تعلیم کے اخراجات ملازمت سے پورے نہیں ہو رہے تھے، اس لیے مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا، یہ کم وقت میں بہت سارے پیسے کمانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، میں اس طرح کی لڑکی۔ عبداللہ نے جلدی سے کہا، آپ کے مزید 200 یورو میرے پاس ہیں، اگر آپ نے کتاب پڑھ لی ہے تو آپ کو یہ 200 یورو بھی مل سکتے ہیں۔ کیا میں 1-2 باتیں پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی، وہ اسے شرمندگی سے بچانا چاہ رہا تھا۔ لڑکی نے عبداللہ کی بات کا جواب دینے کے بجائے خود ہی ایک سوال کر ڈالا، آپ مسلمان ہیں نا؟ جی میں مسلمان ہوں، جنہیں آپ کے یہاں مور کہا جاتا ہے۔ لڑکی نے داؤد کی طرف دیکھا، اسے خیال ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ داؤد کو اندازہ ہو گیا
کہ وہ اس کے متعلق پوچھنا چاہ رہی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں پہلے یہودی تھا، اب الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں۔ میں مور ہو گیا ہوں۔ میرا نام داؤد ہے۔ یہ عبداللہ صاحب ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ لڑکی نے بے یقینی کے انداز میں داؤد کو دیکھا، پھر عبداللہ کو غور سے دیکھنے لگی۔ عبداللہ کہیں سے بھی کوئی غیر معمولی شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ لڑکی عبداللہ کے بارے میں مزید کچھ پوچھتی یا کہتی، عبداللہ نے فوراً ایک سوال پوچھتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ آپ کا نام کیا ہے سینوریٹا؟ میرا نام مارگریٹ ہے۔ آپ نے اس کتاب کو پڑھ کر اگر کوئی بات سمجھی ہے تو وہ بتا دیں۔ مارگریٹ نے جواب دینے کے بجائے اپنی بات کہی۔ میں پیدائشی طور پر کیتھولک ہوں، لیکن اب میں کسی مذہب اور خدا کو نہیں مانتی۔ عبداللہ خاموش رہا۔ داؤد بھی خاموش تماشائی کی طرح دونوں کی گفتگو سننے لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر لڑکی خود ہی کتاب کے اہم مضامین کا خلاصہ کرنے لگی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ موسیٰ اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی تعلیم وہی تھی جو پچھلے پیغمبروں کی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، لوگوں کے ساتھ عدل و احسان سے پیش آؤ، لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو، بری باتوں سے دور رہو، ناحق قتل نہ کرو، زنا مت کرو، کسی پر ظلم اور زیادتی مت کرو۔ لڑکی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی، مگر اس نے بڑی خوبی سے مختصر کتاب کے بیشتر مضامین کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، لیکن اس سے عقیدہ آخرت کا بیان رہ گیا تھا۔ عبداللہ نے اس کمی کو محسوس کر لیا اور بٹوے سے مزید 200 یورو نکالے اور لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کمال مہارت سے اس کی بات کو آخرت کے ذکر سے جوڑ دیا۔ اور یہ کہ کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو، وہ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جب تم اس طرح زندگی گزارو گے تو اللہ رب العالمین جو تمہارا رب ہے تمہیں مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی دے گا، جہاں تم ابدی طور پر اس کی نعمتوں کے باغ میں جیو گے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے پیسے دینے کے لیے مارگریٹ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس کا ہاتھ آگے نہیں بڑھا۔ عبداللہ نے زبردستی اس کی مٹھی میں پیسے رکھ دیے، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ اور یہ کہ مارگریٹ، وہاں تم ہمیشہ جوان رہو گی، کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، ہمیشہ حسین نظر آؤ گی، تمہارا حسن کبھی نہیں مرجھائے گا، تمہیں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، جو تمہارا دل چاہے گا تمہیں دیا جائے گا، اور جو چیز مانگو گی تمہیں ملے گی۔ یہ تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا۔ عبداللہ کے لہجے میں اتنی تاثیر تھی کہ مارگریٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ داؤد کی اپنی کیفیت بھی عجیب ہو گئی۔ اسے ایسا لگا کہ جنت کی یہ بشارت مارگریٹ کو نہیں، اسے دی جا رہی ہے۔ مارگریٹ ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی، یہ سب کیا بہت عجیب نہیں ہے؟ عبداللہ نے کہا، سینوریٹا، اس دنیا میں کیا عجیب نہیں ہے؟ تم غور کرو، چند برس پہلے تم کچھ بھی نہیں تھیں، پھر تم اپنے والدین کے گھر پیدا ہو گئی۔ کیا یہ عجیب نہیں؟ تم کھانا کھاتی ہو، وہ ہضم ہو کر تمہارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، کھانا مارگریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ میں ذہن میں ایک بات سوچتا ہوں، پھر اپنی زبان سے اسے الفاظ کی شکل میں ادا کرتا ہوں۔ یہ الفاظ ہوا کے دوش پر تمہارے کانوں تک پہنچتے ہیں، پھر تمہارا ذہن میرے ذہن کی بات سمجھ لیتا ہے۔ کیا یہ عجیب نہیں ہے؟ عبداللہ کے الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، وہ حقیقتیں تھیں جن کو فراموش کر کے ہر شخص جیتا ہے، اس لیے کہ یہ سارے حقائق بہت عجیب سہی مگر بہت عام تھے۔ لیکن عبداللہ کے بیان کرنے سے مارگریٹ کو ان عام چیزوں کا خاص اور عجیب ہونا سمجھ میں آ رہا تھا۔ سینوریٹا، اس دنیا میں غافل بن کر رہو گی تو یہاں سب معمول کی بات ہے، اور عقل مند بن کر جیو گی تو ہر چیز عجیب ہے۔ ویسے یہ بتاؤ، تم خدا کو کیوں نہیں مانتی؟ مارگریٹ نے کھوئے کھوئے انداز میں جواب دیا، پتہ نہیں، بس مجھے یقین نہیں آتا۔ عبداللہ نے کہا، سوچتی رہو، غور کرتی رہو، یقین آ جائے گا۔ مارگریٹ قدرے تعجب سے بولی، اچھا، میں جب یہ سوال اپنے والدین اور اپنے پادریوں سے کرتی تھی، وہ کہتے تھے کہ سوچنا چھوڑ دو، یقین آ جائے گا۔ سینیور، مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچتی رہو، یقین آ جائے گا۔ عبداللہ نے اپنا کارڈ اسے دیتے ہوئے کہا،
جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے سے منع کرتے ہیں، جو اللہ پروردگار کی طرف بلاتے ہیں وہ سوچنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ سوچتی رہو، اور جب سوال پیدا ہو یا یقین آ جائے تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مارگریٹ کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جمیلہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے سارا بیٹھی ہوئی تھی، برابر میں صبا بھی پریشان بیٹھی تھی۔ سارا ہچکیاں لے کر روئے جا رہی تھی اور صبا اسے چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جمیلہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سارا کو کیسے تسلی دے۔ جمیلہ کی زندگیوں میں خوشیوں کے لمحے بہت کم آئے تھے، خاص کر شوہر کے بعد تو اس کی زندگی سوائے آزمائش کے کچھ نہیں رہی تھی۔ ایسے میں مذہب سے اس کا گہرا تعلق پیدا ہو گیا تھا۔ یہی تعلق اس نے اپنی اولاد میں بھرپور طریقے سے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ جتنا دین وہ جانتی تھی اتنا دین اولاد کو سکھانے کی کوشش کی۔ کم از کم نماز روزے کی پابند اس کی تمام اولاد تھی۔ سب سے بڑھ کر اسے یہ خوشی تھی کہ اس کے دونوں بیٹے نمازوں کے پابند تھے۔ جب سے یہ بیٹے جوان ہوئے تھے اس کی امیدیں بھی دوبارہ جوان ہو گئی تھیں کہ زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اس کی خواہش تھی کہ اس کے بیٹے جلد از جلد برسر روزگار ہو جائیں، مگر ان کی تعلیم بس واجبی سی تھی، نہ سفارش تھی نہ تعلقات۔ ایسے میں روزگار کہاں سے ملتا؟ مگر چلیے، روزگار نہ تھا، یہ امید تو تھی کہ آج نہیں کل کچھ نہ کچھ کام مل ہی جائے گا۔ اس کی امیدوں کے دیے اس وقت مزید روشن ہو گئے جب سارا کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو گئی۔ ایک تو شوہر کے بھائی کے خاندان سے ٹوٹے ہوئے رشتے جڑ گئے، اور دوسرے ایک کھاتے پیتے گھرانے میں بیٹی کی شادی سے یہ امید پیدا ہو گئی کہ دوسری بیٹی کے لیے بھی اچھا بر ملنے میں سہولت ہوگی۔ مگر اس کے بعد ایسا لگا کہ اس کی خوشیوں کو نظر لگنا شروع ہو گئی۔ اول تو بیٹوں کی ملازمت کا کچھ نہیں ہوا، جنید کو ملازمت ملی بھی تو بہت معمولی سی، جبکہ بڑا بیٹا سعد کچھ ایسے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا جس سے اس کے مزاج میں شدت آنے لگی۔ وہ گھر سے غائب بھی رہنے لگا۔ ایک آدھ دفعہ اس کے پاس اسلحہ بھی نظر آیا، اور اب تو وہ مستقل گھر سے جانے کی باتیں کر رہا تھا۔ پھر سارا جو شادی کے شروع میں بہت خوش تھی، اب گھر آتی تو چہرے پر وہ رونق نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر مزید آج سارا نے جو کہانی سنائی وہ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئی۔ امی، آپ نے ایسا کیا جرم کیا تھا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے؟ چچی مجھے جو چاہے کہہ لیتی، بلکہ میں تو ان کی باتیں عرصے سے سن رہی تھی، مگر کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ مگر کل جو انہوں نے آپ کے بارے میں کہا، ابو کی وفات کے بارے میں کہا، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آخر ابو اور آپ کے بیچ کیا بات ہوئی تھی؟ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ ابو کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ابو نے خودکشی کی تھی اور اس کی وجہ آپ کے… سارا نے بات ادھوری چھوڑ دی اور دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جمیلہ نے پوچھا، کیا وجہ بتائی ہے سمینہ نے تمہیں؟ وہ حمزہ کی ماں ہے، میری دیورانی ہے، اسے کچھ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ صبا غصے میں بولی، سارا باجی، چچی بلا وجہ امی پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، ہماری امی تو اتنی نیک ہیں۔ جمیلہ نے کہا، سارا میری بیٹی، سمینہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ اس کے اپنے دل کی خرابی ہے۔ اس نے اصل بات کو کچھ سے کچھ کر کے تم کو بتایا ہے، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے کہ میں حقیقت سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ میں یہ بات تم سب کو بتانا چاہتی تھی، مگر مجھے شرم آتی تھی، مگر مجھے نہیں خبر تھی کہ تمہاری زندگی میں میری وجہ سے اتنی مشکل آ جائے گی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ شفقت بھائی اور سمینہ کچھ حیا کا معاملہ کریں گے، مرحوم بھائی کی عزت کا لحاظ کریں گے، مگر انہوں نے تو حد کر دی۔ سارا نے کہا، امی، چچا نے تو کچھ نہیں کہا، بس یہ چچی ہی ہیں، ان کو میرا اس گھر میں جانا پہلے دن سے ہی پسند نہیں آیا، بات بات پر میرے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں۔ حمزہ نہ ہو تو میرا اس گھر میں سانس لینا دشوار ہو جائے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے اور ابو کے بیچ کیا ہوا تھا؟ جمیلہ نے گردن جھکا لی اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے ایک حتمی فیصلہ کر کے گردن اٹھائی۔ جو بوجھ عرصے سے اس کے سینے پر تھا اس نے اتارنے کا فیصلہ کر لیا۔ کانفرنس کا آخری سیشن شروع ہو چکا تھا۔ دنیا کے اہم اور نمائندہ مذاہب، اسلام، مسیحیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت وغیرہ کی نمائندگی کرنے والے اہل علم اپنی کرسیوں پر موجود تھے۔ حاضرین کی ایک بڑی تعداد وسیع آڈیٹوریم میں موجود تھی۔ پچھلے 2 دنوں میں لوگ ان کی تقریریں سن چکے تھے۔
عبداللہ بھی اسلام کے نمائندے کے طور پر اسٹیج پر موجود تھا۔ آج شام کانفرنس کا آخری سیشن تھا۔ تمام مقررین اپنی اپنی تقاریر پہلے ہی کر چکے تھے، جبکہ عبداللہ کی تقریر صبح کے سیشن میں تھی، جس کا موضوع اسلام اور عالمی امن تھا۔ سوالات کا سیشن شروع ہوا تو میزبان نے کہا، دہشت گردی اس وقت مغربی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کا ایک نمائندہ ہونے کے ناطے میں عبداللہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ عبداللہ نے مائک ہاتھ میں لے کر بولنا شروع کیا۔ میرے خیال میں یہ مسئلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسلمانوں کو ان کی اصل حیثیت یاد نہ دلائی جائے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ختم نبوت کے بعد وہ 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں۔ نبی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ہدایت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ دنیا میں ان کی ساری فضیلت اسی بنا پر ہے۔ لیکن یہ ایک فضیلت ہی نہیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ اس معاملے میں کوئی اجتہادی معاملہ بھی ایسا کر جائیں جو اللہ کی منشا کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کی طرح ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے اس وقت دعوت کا وہ کام چھوڑ رکھا ہے جو دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر ان کو مسائل اور مغلوبیت کے پیٹ میں بند کر رکھا ہے۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ اگر ان کو صحیح بات بتا دے اور مسلمان توبہ کر کے دنیا کو دین کا پیغام پہنچانا شروع کر دیں تو مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا اور دنیا کا بھی۔ عبداللہ کے جواب کے بعد میزبان نے حاضرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا کسی کو کوئی سوال کرنا ہے؟ ایک پروفیسر کھڑے ہوئے اور عبداللہ سے سوال کرنے لگے۔ برنارڈ لوئس کے مطابق، جو مغرب میں اسلامی تاریخ پر سب سے بڑی اتھارٹی ہیں، ابتدائی 1000 برس میں اسلام کی بیشتر فتوحات مسیحی ممالک پر مشتمل تھی، جن پر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ عراق، شام، فلسطین، مصر، شمالی افریقہ، اسپین، ترکی اور مشرقی یورپ کے ممالک دراصل مسیحی ممالک تھے۔ مسلمانوں نے نہ صرف ان پر قبضہ کیا بلکہ ان کی مسیحی آبادی کو مسلمان کر لیا۔ مسلمانوں نے یہی کچھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں اور ان کے علاقوں کے ساتھ کیا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسلام تلوار اور طاقت کے زور پر پھیلا ہے؟ سوال ختم ہوا اور پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیوں کی گونج ختم ہوئی تو عبداللہ بولنا شروع ہوا۔ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ جملہ ایک مسیحی ذہن سے اسلام کو دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ تاریخ میں مسیحی مذہب زیادہ تر مسیحی مبلغین کی کوششوں سے مختلف علاقوں کے عوام الناس میں پھیلا، اور ان علاقوں میں مسیحی مذہب کا سیاسی اقتدار بہت بعد میں قائم ہوا۔ اس لیے لوگ جب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات اور وہاں کے لوگوں کے قبول اسلام کے واقعات ایک ساتھ پیش آئے تو ان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ تاریخ کو ویسے ہی دیکھیے جیسی وہ ہے۔ جن زیادہ تر علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس زمانے کی 2 سپر پاورز یعنی رومی اور ایرانی سلطنت کے حصے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دیگر ریاستوں کے ساتھ ان دونوں کے حکمرانوں کو بھی اسلام کی دعوت کے خطوط بھیجے تھے۔ میں اپنی بات پھر دہرا رہا ہوں، آپ نے دعوتی خطوط لکھے تھے، فوجی لشکر نہیں بھیجے تھے، مگر ایرانی سلطنت کے حکمران کسریٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو چاک کر کے یمن میں موجود اپنے گورنر کو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ رومی حکومت کے گورنر شرجیل نے آپ کے سفیر کو قتل کر دیا۔ یہ گویا دونوں سپر پاورز کی طرف سے اعلان جنگ تھا۔ اس اعلان جنگ کے جواب میں مسلمانوں نے بھی جنگی اقدامات کیے۔ یوں جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور چند برسوں میں ایرانی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو گئی اور رومی سلطنت کو ان تمام علاقوں سے نکلنا پڑا جن کا آپ نے ذکر کیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے برعکس مسلمانوں نے حبشہ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمنی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، اور آج کے دن تک حبشہ کی آبادی مسیحی ہے۔ جبکہ دوسری طرف قیصر نے شام سے ہاتھ دھونے کے بعد مسلمانوں سے صلح کر لی تو مسلمانوں نے بھی روم پر مزید حملے نہیں کیے اور رومی سلطنت کئی صدیوں تک باقی رہی۔ ہاں، ایرانی مسلسل لڑتے رہے،
جواب میں مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑا اور آخر کار ان کی پوری سلطنت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ تو تھا جنگوں کا پس منظر۔ اب آئیے ان علاقوں کے باشندوں کے قبول اسلام کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کیا ان علاقوں کے لوگوں کے گردن پر تلوار رکھ کر ان سے اسلام لانے کا مطالبہ کیا؟ تاریخ اس کی مکمل تردید کرتی ہے۔ لوگوں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی مکمل آزادی تھی، مگر لوگ ایرانیوں اور رومیوں کے ظلم سے اتنے تنگ تھے کہ نئے حکمران یعنی مسلمان ان کو اپنے نجات دہندہ لگے۔ اس پر مسلمانوں کا وہ حسن سلوک اور رعایا کے ساتھ وہ عدل و انصاف جس کی مثال نہیں ملتی ان کو متاثر کر گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مذہب کا ہمدردی سے مطالعہ کیا۔ خاص کر مسیحیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی کتاب آنے والی نبی کی پیشگوئیوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے وہ بلا تردد آخری پیغمبر پر ایمان لے آئے۔ اس ضمن کی آخری بات یہ ہے کہ اسلام میں لوگوں پر زبردستی نہیں کی جاتی۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، یعنی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ ایسے مذہب کے پیروکار کیسے لوگوں کو زبردستی اپنے دین میں داخل کر سکتے ہیں؟ اس لیے اطمینان رکھیے کہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے زبردستی دوسروں کو مسلمان بنایا ہو۔ مسلمان کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کام کبھی نہیں کر سکتے، اور کبھی کریں گے تو یہ اسلام کے خلاف ہوگا۔ عبداللہ خاموش ہوا تو ہال میں تالیوں کی زوردار آواز ایک دفعہ پھر بلند ہوئی۔